الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اہل سنت پر عید میلاد النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم منانے کی وجہ سے اعتراض ہوتا ہے کہ یہ بدعت ہے۔ تو آج ہم یہ موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ صرف میلاد النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی بدعت کیوں ہے؟ آج ہر طرف بدعت بدعت کی پکار ہے، اور صرف میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف وہی کام خود کرتے ہیں مگر خود پر فتویٰ نہیں لگاتے۔ صرف فریق مخالف پر فتویٰ کیوں؟ خیر، یہ ایک سوال ہے میری طرف سے۔ میں آپ کی خدمت میں بدعت کا صحیح تصور ائمہ محدثین کرام علیہم الرحمہ اور کچھ فریق مخالف کے پیشواؤں سے بھی مستند حوالہ جات و دلائل کی روشنی میں پیش کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ جو بھی تعصب کی عینک اتار اور سنے گا، حق اور سچ تک ضرور پہنچ جائے گا، مگر تعصب کا کوئی علاج نہیں ہے۔ قرآن حدیث میں صاف صاف دو ٹوک الفاظ میں میلاد منانے یا نہ منانے کا حکم نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عمل اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے اقوال اور عمل میں غور کیا تو واضح ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی مناسبت سے اچھے جائز طریقوں سے شکر ادا کرنا، ذکر نبی کرنا، صحیح طریقے سے خوشی کا اظہار کرنا میلاد کہلاتا ہے۔ بحوالہ حسن المقصد صفحہ نمبر 196۔ جلسے، جلوس، عمدہ لباس، عبادت، ذکر و اذکار، درود کی کثرت، روزہ، نوافل، عبادت، ذکر، حمد، نعت، تحریر، تقریر، صدقہ، خیرات وغیرہ اگر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی مناسبت سے ہوں، صحیح طریقے سے ہوں، تو یہ سب میلاد میں شامل ہے۔ ماخوذ حول الاحتفال صفحہ نمبر 13 تا 35۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میلاد منایا۔ بحوالہ حول الاحتفال صفحہ نمبر 16۔ میلاد کی اصل سنت ہے۔ مروجہ طریقے سے میلاد مستحب ہے، جائز، ثواب ہے، فرض یا واجب نہیں۔ کسی ایک طریقے یا مختلف طریقوں سے میلاد منا سکتے ہیں، تو اگر کوئی ایک طریقے سے میلاد منائے اور جلوس وغیرہ باقی طریقوں میں شرکت نہ کرے مگر توہین اور بے ادبی بھی نہ کرے تو اسے گستاخ یا گناہ گار یا محبت نہ کرنے والا نہیں کہہ سکتے۔ بحوالہ حول الاحتفال صفحہ نمبر 63۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، کثرت سے درود سلام پڑھا جائے تو بھی کافی ہے۔ بحوالہ البحار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 340۔ موجودہ قابض نجدی حکومت سے پہلے حرمین شریفین مقدسہ مدینہ میں میلاد منایا جاتا تھا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر جو علماء دیوبند کے مرشد ہیں، فرماتے تمامی حرمین کے لوگ میلاد مناتے ہیں، ہمارے لیے یہی حجت کافی ہے۔ بحوالہ شمائع میں امدادیہ صفحہ نمبر 87۔ محدث کبیر علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ اچھا عمل ہے، یعنی میلاد ہمیشہ سے حرمین شریفین یعنی مکہ، مدینہ، مصر، یمن، شام، تمام بلاد عرب اور مشرق و مغرب کے رہنے والے مسلمانوں میں جاری ہے، اور وہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفلیں قائم کرتے ہیں اور لوگ جمع ہوتے ہیں۔ بحوالہ المیلاد النبوی صفحہ نمبر 35۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معمول تھا کہ 12 ربیع الاول کو ان کے ہاں لوگ جمع ہوتے، آپ ذکر ولادت فرماتے، پھر کھانا اور مٹھائی تقسیم کرتے۔ بحوالہ الدر منظم صفحہ نمبر 89۔ میلاد ایک طریقے سے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منایا، صحابہ کرام، تابعین، اولیاء، علماء، اسلاف نے منایا، لہذا میلاد دور نبوی میں بھی تھا، دور صحابہ میں بھی تھا اور تابعین میں بھی تھا،
خلفاء راشدین کے دور میں بھی تھا۔ میلاد کی اصل قرآن اور حدیث سنت، قرآن اور احادیث سنت سے ثابت ہے، اور میلاد کا کوئی ایک طریقہ مقرر نہیں، اس لیے میلاد کے مروجہ نئے طریقے بھی جائز ثواب کہلائیں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ وما سقط عنہ فهو مما عفا عنہ، یعنی جس چیز کے متعلق قرآن اور حدیث میں خاموشی ہو، مطلب دو ٹوک حلال یا دو ٹوک حرام نہ کہا گیا ہو، تو وہ معاف ہے، جائز ہے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر ہے 3368، اور یہ حدیث پاک جو ہے ترمذی اور ابو داؤد وغیرہ بہت کتابوں میں بھی ہے۔ حدیث پاک کے من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فعمل بها بعد كتب له مثل اجر من عمل بها ولا ينقص من اجورهم شيء، یعنی جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا تو اس کے بعد جو اس پر عمل کرے گا سب کا ثواب اسے ملے گا، اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں بھی کمی نہ آئے گی۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 101۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ، سنن نسائی وغیرہ میں بہت کتابوں میں بھی ہے۔ ان احادیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ وہ عبادت، وہ نیک کام جس کا کوئی ایک طریقہ مقرر نہ ہو تو اس کے نئے طریقے بدعت نہیں، بلکہ اس کے نئے پرانے سب طریقے جائز ہیں۔ ہاں، جس عبادت کے طریقے اسلام نے متعین مخصوص کر دیے ہیں ان میں نیا طریقہ نکالنا ٹھیک نہیں ہے، جیسے نماز روزے کے نئے طریقے نکالنا ٹھیک نہیں، مگر صدقہ، خیرات، ذکر و اذکار، درود، میلاد، فاتحہ وغیرہ کے نئے پرانے سب طریقے جائز ہیں، بشرطے کہ اسلام کے اصول کے خلاف نہ ہو۔ دراصل بدعت کی تعریف واضح الفاظ میں کسی آیت کسی حدیث میں نہیں آئی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو کام صحابہ کرام نے نہیں کیا وہ بدعت ہے، ہم انہیں چیلنج کرتے ہیں کہ کسی حدیث میں دکھا دیں کہ بدعت وہ ہے جو کام صحابہ نے نہ کیا ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو سنت نہیں وہ بدعت ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں، کیونکہ ہم نے پہلے احادیث کی زبانی بتا چکے ہیں کہ جو کام سنت نہ ہو وہ جائز بھی کہلا سکتا ہے۔ سنت کے بعد جائز بھی ایک قیمتی چیز ہے، جائز بھی دین کی تعلیمات میں سے ہے۔ سنت کی رٹ لگانے کے ساتھ ساتھ جائز کی رٹ لگانا بھی ضروری ہے۔ آیات و احادیث مبارکہ میں غور کر کے بدعت کی تعریف اخذ کی گئی ہے، جسے علماء کرام نے جامع انداز میں کچھ یوں بیان فرمایا کہ المراد بها احدث وليس له اصل في الشرع ويسمى في عرف الشرع بدعة، وما كان له اصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة، فالبدعة في عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة، یعنی بدعت اس نئی چیز کو کہتے ہیں جس کی شریعت میں کوئی اصل نہ ہو، شریعت میں اس کو بدعت کہا جاتا ہے، اور جس نئے کام کی اصل ہو کہ اس پر شریعت رہنمائی کرے تو وہ بدعت نہیں، بدعت شریعت میں مذموم ہی ہوتی ہے بخلاف لغت کے۔ بحوالہ فتح الباری جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 253، اصول الایمان صفحہ نمبر 126، اصول ارشاد صفحہ نمبر 64، میرات عمدۃ القاری، مجمع بحار الانوار، فتح المبین، دیگر بہت سی کتب میں بھی یہی تعریف ہے۔ جن 3 کتابوں کا مکمل حوالہ لکھا ہے وہ اس لیے کہ پہلی کتاب تمام کے ہاں معتبر ہے، خاص کر کے غیر مقلدین حضرات کے لیے، اور دوسری کتاب وہابیوں کی ہے، سعودی عرب کی حکومت نے چھاپی، اور تیسری کتاب امام احمد رضا کے والد علیہ رحمہ کی کتاب ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا فتویٰ کہ یہ کیا اچھی بدعت ہے، بحوالہ صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 707، یہ فتویٰ دیگر بہت کتابوں میں بھی ہے۔ سنی، وہابی، نجدی، شیعہ وغیرہ تمام، شیعہ غیر مقلد وغیرہ تمام کتابوں میں موضوع حدیث لفظ بولا جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں کوئی حدیث موضوع نہیں ہوتی، اس کو فقط ظاہر کے لحاظ سے
اور لغت اور معنی مجاز کے لحاظ سے حدیث کہا جاتا ہے، اس طرح اچھی بدعت حقیقت میں بدعت نہیں، اسے فقط ظاہر کے لحاظ سے، لغت و مجاز کے لحاظ سے بدعت کہا جاتا ہے۔ ہم نے پہلے عرض کیا ہے جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے فتویٰ میں کہ اچھی بدعت فرمایا گیا، وہ بھی حقیقت میں بدعت نہیں، اسے ظاہر اور لغت کے لحاظ سے بدعت فرمایا گیا۔ بدعت کی جو 5 اقسام بتائی جاتی ہیں وہ بھی دراصل ظاہر اور لغت کے لحاظ سے ہیں، ورنہ بدعت حسنہ حقیقتاً بدعت ہی نہیں۔ بدعت کی تعریف میں بخلاف لغت کے الفاظ میں اسی چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ علماء کرام نے باقاعدہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتابیں لکھی اور قرآن سنت سے کئی دلائل پیش کیے ہیں۔ یہاں تمام دلائل کا احاطہ مقصود نہیں، میں چند دلائل پیش کرتا ہوں، اور میلاد کے حوالے سے ہم پہلے عرض کر چکے ہیں۔ جس طرح سورہ ضحیٰ آیت نمبر 11 میں ہے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کی نعمت ہیں، بحوالہ بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 41۔ میلاد میں اللہ کریم جل جلالہ کی عظیم نعمت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چرچا ہی تو ہوتا ہے۔ اور سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یعنی کہہ دیجئے اللہ کے فضل اور رحمت اور اسی پر خوشی کرنا چاہیے۔ میلاد میں اللہ تبارک و تعالی کی عظیم رحمت اور اللہ تبارک و تعالی کی عظیم نعمت پر خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کئی بار ایک طریقے سے میلاد منایا۔ سرکار کریم علیہ السلام سے پیر کے دن روزہ رکھنے کی وجہ پوچھی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دن میری ولادت کا دن ہے، بحوالہ صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 368۔ یہ حدیث دیگر کتب میں بھی موجود ہے۔ صحابہ کرام نے بھی روزہ رکھ کر میلاد منایا، بحوالہ ابو داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 331۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر عقیقہ ہوا تو اس کے باوجود نبی کریم علیہ السلام نے دوبارہ اپنا عقیقہ کیا، جو میلاد کی دلیل ہے، بحوالہ سنن کبریٰ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 300، فتح الباری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 595۔ صحابہ کرام ایک دن محفل سجائے بیٹھے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے، حمد کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد و بعثت کا تذکرہ کر رہے تھے کہ یہ اللہ کا عظیم احسان ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اللہ فرشتوں سے تم پر فخر کر رہا ہے، بحوالہ سنن نسائی حدیث نمبر ہے 5426۔ مسند احمد، طبرانی وغیرہ کتب میں بھی یہ واقعہ درج ہے، اور بھی بہت دلائل علماء کرام نے کتابوں میں لکھے ہیں۔ عربی اردو میں میلاد پر کتابیں لکھی گئی ہیں، 2-4 کتاب تو ضرور پڑھنی چاہیے۔ فقیر نے فیس بک پر ایک صاحب کی تحریر پڑھی، خلاصہ یہ تھا کہ میلاد پر گلی گلی کوچا کوچا ہزاروں لاکھوں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں، مگر مسجد ویران۔ یہ میلادی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، بدعتی ٹھگ ہے۔ ہم اس کا جواب اس ویڈیو کے ذریعے جاری کر رہے تھے۔ ایک صحابی تھے جن کا لقب حمار رضی اللہ تعالی عنہ تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت اور عقیدت رکھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بڑا پیار کرتے تھے۔ وہ صحابی شراب مکمل چھوڑ نہ پائے، ایک بار شراب پینے کے جرم اور گناہ میں نبی کریم علیہ السلام کے پاس لائے گئے تو ایک صحابی کہنے لگے اللہم لعنت ما اکثر ما یؤتی، یعنی اے اللہ اس پر لعنت فرما کتنی بار یہ شراب پینے کے جرم میں لایا گیا ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تلعنوه فواللہ ما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لعنت مت کرو، اللہ کی قسم میں تو یہی جانتا ہوں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6780۔ ناظرین محترم،
اب شراب نوشی کتنا بڑا جرم اور گناہ ہے۔ ارشاد باری تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور قسمت معلوم کرنے کے تیر ناپاک شیطانی کام ہیں، تو ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ شراب کی مذمت میں بہت سی آیات اور احادیث ہیں، حتیٰ کہ ترمذی کی ایک حدیث میں اسے لعنتی عمل تک کہا گیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کے بارے میں 10 شخصوں پر لعنت کی، شراب بنانے والے پر، شراب بنوانے والے پر، شراب پینے والے پر، شراب اٹھانے والے پر، جس کے پاس شراب اٹھا کر لائی گئی اس پر، شراب پلانے والے پر، شراب بیچنے والے پر، شراب کی قیمت کھانے والے پر، شراب خریدنے والے پر، جس کے لیے شراب خریدی گئی اس پر۔ بحوالہ سنن ترمذی کتاب البیوع باب النہی ان یتخذ الخمر، حدیث نمبر 1299۔ مگر یہی بد عمل، برا عمل اگر ایسے شخص سے ہو جس میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آثار ہوں، تو اسے لعنتی مردود کہنے کے بجائے محب رسول کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز یقیناً شراب نوشی کی حمایت میں نہیں تھا، بلکہ آپ نے اس عاشق رسول شراب پینے والے صحابی کو سزا بھی دی اور یقیناً سمجھاتے بھی رہے، منع بھی کرتے رہے، مگر عاشق رسول پھر بھی کہا جعلی عاشق، ٹھگ، منافق نہ کہا۔ گناہ بد عملی کی وجہ سے عشق الہی اور عشق رسول کی نفی نہیں کی جا سکتی۔ جعلی عاشق منافقت اور ڈھونگ نہیں کہہ سکتے، بلکہ محب رسول ہی کہا جائے گا اور عمل کرنے کے لیے سمجھایا جائے گا۔ محب رسول ہی کہا جائے گا اور عمل کرنے کے لیے سمجھایا جائے گا۔ کچھ میلاد منانے والے بے عمل بد عمل ہو سکتے ہیں، بلکہ ہوتے ہیں میلادی عاشق رسول ضرور ہیں، بدعتی، ٹھگ، جعلی عاشق رسول نہیں، ہرگز نہیں۔ میلاد عشق نبی کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ ایسے بد عمل عاشق رسول کو سمجھایا جائے گا، مگر ان سے عشق رسول کی نفی نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں کر سکتے۔ کسی عاشق رسول کو شرابی گناہ گار نہیں کہہ سکتے، کیونکہ صرف اور صرف 2-4 صحابہ کرام سے اگر گناہ ہو بھی گئے تو انہوں نے توبہ کر لی، مجتنب رہے اور جرائم اور گناہ پر حد و سزا پا کر پاک اور پاکیزہ ہو گئے۔ توبہ اور سزا سے پاک ہو جانے کے بعد ان کا کوئی گناہ ثابت نہیں، لہذا وہ توبہ اور سزا پا کر پاک ہو گئے۔ توبہ اور سزا کے بعد انہیں گناہ گار فاسق نہیں کہہ سکتے، بلکہ وہ ان فضائل کے بیان کے حقدار ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے متعلق آئے ہیں۔ صحابہ کرام کی تفسیق مذمت جائز نہیں، بلکہ تعریف اور بیان تظہیر لازم فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسان کے لیے ممبر رکھواتے اور وہ اس پر کھڑے ہو کر شان مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے، نعت نبی بیان کرتے، کافروں مشرکوں کی مذمت بیان کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع بیان کرتے تھے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3212 اور ترمذی کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، حدیث نمبر 2846۔ اللہ کریم جل جلالہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نقل فرماتا ہے، وَسَلَامٌ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ، یعنی مجھ پر سلام ہو میری ولادت کے دن۔ بحوالہ سورہ مریم آیت نمبر 33۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لا رہے تھے تو اس وقت عظیم الشان جلوس کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کا استقبال کیا گیا۔ طلع البدر علینا، اور دیگر نعت پڑھی گئی۔ جھنڈا نہیں تھا تو ایک صحابی نے اپنا عمامہ اتار کر بڑا جھنڈا بنا لیا، یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگائے۔ بحوالہ الوفا صفحہ نمبر 247
بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر صفحہ 555، مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 419۔ میلاد کا لنگر عوام کی طرف پھینکنا یہ بے ادبی، ضیاع کا خطرہ، اس لیے منع اور گناہ ہے، ایسا نہ کریں۔ لنگر سلیقے سے بانٹیں۔ بحوالہ احکام شریعت جلد صفحہ نمبر 88۔ علی قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجعفر وزید قال فقال لزید انت مولا فحجل قال وقال الجعفر انت اشبهت خلقی وخلقی قال فحجل وراء زید قال لي انت منی وانا منك قال فحجلت وراء جعفر۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں اور حضرت جعفر، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین تینوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید سے کہا انت مولائی، یہ سن کر حضرت زید خوش ہوئے۔ یہ سن کر حضرت شیخ خوشی سے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر جھومنے لگے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر سے فرمایا کہ تم میری صورت اور سیرت میں مجھ سے مشابہت رکھتے ہو۔ یہ سن کر حضرت جعفر خوشی سے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر حضرت زید کے پیچھے جھومنے لگے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ تو یہ سن کر خوشی سے میں حضرت جعفر کے پیچھے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر جھومنے لگا۔ بحوالہ مسند احمد حدیث نمبر 857۔ امام بہقی اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فالرقص الذی یکون علی مثالہ یکون مثلہ فی الجواز، اس قسم سے ملتا جلتا غیر فحش رقص اور جھومنا جائز ہے۔ بحوالہ سنن کبریٰ بہقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 382۔ حمد، نعت، نثر بیان میں اور اس کے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور تذکرے میں، اور خاص کر کے میلاد مواقع پر معتاد ترتیب رقص، ترتیب رقاص، مذموم، محض جھومنا جائز اور ثواب ہے، مگر فرض یا واجب نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ جو نہ جھومے وہ محب نہیں، ہرگز نہیں۔ اور اسی طرح بلا دلیل اور شواہد جھومنے والوں پر دکھاوے، جہالت، مذمت کے فتوے لگانا بھی ٹھیک نہیں۔ ہم معتدل جھومنے کو جائز کہتے ہیں، مگر ڈھول دھماکے، ناچ گانے اور عورتوں مردوں کے اختلاط کو ہرگز جائز نہیں سمجھتے۔ ہم اہل سنت و جماعت ہمیشہ لکھتے اور بیان کرتے رہتے ہیں کہ میلاد گناہوں، خرافات سے پاکیزہ ہونا ضروری ہے۔ کچھ جاہل لوگ یا سازشی لوگ میلاد پہ ایسی خرافات کرتے ہیں تو ان خرافات کی مذمت کیجیے، میلاد کی مذمت اور تردید مت کیجیے، بلکہ میلاد کو پاکیزہ رکھنے کی ہدایت اور تلقین کیجیے۔ مخالفین اور ہمارے معتبر عالم دین، عظیم شخصیت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس موقع میلاد، جلوس، محافل پر جو بدعتیں پیدا کر لی گئی ہیں اور آلات محرمہ کا استعمال، گانا باجا ہوتا ہے، ان سے محفل خالی ہو۔ بحوالہ مدارج النبوہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 19۔ معراج کی رات آسمانوں پر آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ انبیاء کرام علیہ السلام نے یہ کہتے ہوئے استقبال فرمایا، نبی کریم علیہ السلام کی آمد مرحبا۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2968۔ اسی ادا کی یاد تازہ کرتے ہوئے، انبیاء کرام علیہ السلام کی اتباع کرتے ہوئے، آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے دن کی مناسبت سے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کے نعرے جائز اور ثواب ہیں، بدعت نہیں ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ میلاد کی محفل اور جلوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اس لیے آمد پر مرحبا، ایسا عقیدہ ہرگز نہیں، بلکہ ہمارا عقیدہ حاضر ناظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور جب چاہیں جس جگہ چاہیں جا سکتے ہیں۔ لہذا میلاد کی محفل اور جلوس میں آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ضروری نہیں مگر ممکن ضرور ہے۔ البتہ نبی کریم علیہ السلام جانتے دیکھتے ضرور ہیں۔ جب بھی غیب کا سوال ہوتا
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تو سوال فرماتے تو صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں جواب اس طرح عرض کرتے کہ اللہ و رسول عالم، اللہ کو اور اس کے رسول کو علم ہے، اللہ اور رسول جانے۔ کہنا یہ ایک دو دفعہ کا واقعہ نہیں، بلکہ یہ تو صحابہ کرام تابعین عظام کی عادت مبارکہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہا کرتے تھے کہ مگر کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر شرک اور بدعت کا فتویٰ نہیں دیا۔ بخاری مسلم میں کم و بیش 60 سے زائد مقامات پر اللہ و رسول اعلم جملہ آیا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جملہ اہل اسلام کا عقیدہ تھا، نظریہ تھا کہ اللہ کو علم ہے اور اللہ کے بتانے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 159، بخاری حدیث نمبر 3199۔ حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، مجھ پر میری امت کے تمام اچھے برے اعمال پیش کیے گئے ہیں۔ حدیث صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 1120، اور سند بھی صحیح ہے۔ آقا فرماتے ہیں تمہارے تمام اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ بحوالہ مجمع الزوائد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 24۔ اس کی حدیث سند بھی صحیح ہے۔ بے شک اللہ نے میرے لیے دنیا کو اس طرح مرتفع کر دیا کہ میں اسے اور اس میں ہونے والے تمام معاملات قیامت تک ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ بحوالہ مجمع الزوائد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 287۔ اس کی سند اگرچہ ضعیف ہے، مگر ہم نے پہلے جو احادیث پیش کی ان احادیث کی تائید کی وجہ سے ضعیف ہونے سے فرق نہیں آئے گا۔ ان تینوں احادیث مبارکہ میں صاف ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام اعمال اور افعال جانتے ہیں۔ دنیا ان کی نظر میں ایسی ہے جیسے دنیا ان کے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھی ہو۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں علماء میں کثرت اختلاف اور بہت سے مذاہب ہیں، لیکن اس کے باوجود سب کا اس میں اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے بعد حقیقتاً بلا شک و شبہ، بلا توہم اور تعویل کے زندہ ہیں، بدائم اور باقی ہیں، امت کے تمام اعمال پر حاضر و ناظر ہیں، حقیقت کے طلبگاروں اور متوجہ ہونے والوں کو فیض پہنچاتے ہیں۔ بحوالہ مکتوبات علی ہامش اخبار الاخیار صفحہ نمبر 155۔ منکرین کے معتمد عالم قاضی شوکانی لکھتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی بعد وفاتہ وعنہ یسر بطاعت امتہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد زندہ ہیں اور وہ امت کی نیکیوں سے خوش ہوتے ہیں۔ بحوالہ نیل الاوتار جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 183۔ ائمہ محدثین نے بدعت کی 5 اقسام بیان کی ہیں، جن کی تفصیل ہم عرض کرتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی المتوفی 204 ہجری بدعت کی تقسیم ان الفاظ میں کرتے ہیں: المحدثات من الامور دربان، ما احدث يخالف كتابا او سنة او اثرا او اجماعا فهذا البدعة دلالة، هذه البدعة دلالة، وما احدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا فهذه محدثة غير مذمومة۔ قد قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ فی قیام رمضان نعمت البدعة هذه، یعنی محدثات میں 2 قسم کے امور شامل ہیں۔ پہلی قسم میں تو وہ نئے امور ہیں جو قرآن اور سنت آثار صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم یا اجماع امت کے خلاف ہوں، بس یہ بدعت دلالہ ہے۔ اور دوسری قسم میں وہ نئے امور ہیں جن کو بھلائی کے لیے انجام دیا جائے اور کوئی ان میں سے کسی کی مخالفت نہ کرتا ہو، بس یہ امور ناپسندیدہ نہیں ہیں۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے رمضان میں تراویح کے قیام کے موقع پر فرمایا یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ بحوالہ سیر اعلام النبلاء الحاوی للفتاوی حسن المقصد فی عمل المولد، شیخ عز الدین عبدالسلام سلمی المتوفی 660 ہجری اپنی کتاب قواعد الاحکام فی مصالح الانام میں فرماتے ہیں البدعۃ فعل ما لم یعہد فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وتنقسم الى 5 احکام، یعنی الوجوب والندب وطریق معرفت ذلك ان تعرض البدعہ على قواعد الشرع فأي حکم دخلت فیہ فہی منہ۔ بدعت ایسا فعل ہے
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ تھا، اور بدعت کو 5 احکام میں تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی واجب اور ندب وغیرہ۔ اس کی پہچان کا طریقہ کار یہ ہے کہ بدعت کو قواعد شرعیہ پر رکھا جائے گا، پس وہ حکم شرعی پر پورا اترے گا، اس قسم میں سے ہوگا۔ پس نحو کا علم سیکھنا، جس کے سے قرآن اور سنت کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، بدعت واجبہ میں سے ہے، اور قدریہ جیسے نئی مذہب بنانا بدعت محرمہ میں سے ہے، اور مدارس بنانا اور نماز تراویح جماعت کے ساتھ ادا کرنا بدعت مندوبہ میں سے ہے، اور نماز کے بعد مصافحہ کرنا بدعت مباحہ میں سے ہے، اور سونا استعمال کیے بغیر مساجد اور قرآن کی تزئین اور آرائش کرنا بدعت مکروہہ میں سے ہے۔ بحوالہ الفتاوی حدیثیہ صفحہ نمبر 203۔ شیخ عز الدین بن عبد السلام القواعد کے آخر میں بدعت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سمجھنے کے لیے نحو کا سیکھنا، اصول فقہ کی تدوین کرنا، اور علم جرح اور تعدیل کا حاصل کرنا بدعت واجبہ، جبکہ بدعت محرمہ میں نئے مذاہب کا وجود ہے، جیسے جبریہ، قدریہ، مرجیہ اور مجسمہ، اور ان تمام کا رد بدعت واجبہ سے کیا جائے گا، کیونکہ اسی بدعت سے شریعت کی حفاظت کرنا فرض کفایہ ہے، جبکہ سرائے اور مدارس کا قیام اور ہر قسم کی نیکی کے فروغ کے کام جو اسلام کے ابتدائی دور میں نہ تھے، جیسے با جماعت نماز تراویح اور تصوف کے پیچیدہ نکات و رموز پر گفتگو کرنا بدعت مندوبہ میں شامل ہے۔ شوافی کے ہاں مساجد اور قرآن کی تزئین اور آرائش کرنا بدعت مکروہ ہے، جبکہ احناف کے ہاں یہ امر مباح ہے، اور شوافی کے ہاں فجر اور عصر کے بعد مصافحہ کرنا بدعت مباحہ ہے، جبکہ احناف کے نزدیک یہ امر مکروہ ہے۔ اور اسی طرح لذیذ کھانے پینے اور گھروں کو وسیع کرنا جیسے امور بھی بدعت مباحہ میں شامل ہیں۔ بحوالہ مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح صفحہ نمبر 216۔ امام ملا علی قاری مزید لکھتے ہیں، اے کل بدعت سیئۃ ضلالہ، لقولہ علیہ السلام من سن فی الاسلام سنۃ حسنہ فلو اجرھا واجر من عمل بها، وجمع ابو بکر وعمر القرآن وكتب زید فی المصحف وجدد فی عہد عثمان رضی اللہ تعالی عنہم۔ یعنی ہر بری بدعت گمراہی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اسے اس عمل کا اور اس پر عمل کرنے والے کا اجر ملے گا، اور یہ کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت نے قرآن کریم جمع کیا، اور حضرت زید نے اس سے صحیفہ میں لکھا، اور عہد عثمانی میں اس کی تجدید کی گئی، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ بحوالہ مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح صفحہ نمبر 216۔ شبیر احمد دیوبندی فتح الملہم بشرح صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 406۔ امام ابن حجر مکی بدعت کی اقسام بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں، وفی الحدیث کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار وہو محمول علی المحرمۃ لا غیر۔ یعنی اور جو حدیث میں ہے کہ بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے جائے گی، اس حدیث کو بدعت محرمہ پر محمول کیا گیا ہے، اس کے علاوہ اور کسی پر نہیں۔ بحوالہ الفتاوی حدیثیہ صفحہ نمبر 203۔ بدعت کی اس تقسیم کے بعد معلوم ہوا کہ اگر بدعت شریعت کے مستحسنات کے تحت آ جائے تو وہ بدعت حسنہ ہے، اور مستقبحات کے تحت آ جائے مخالف دلیل ہو تو بدعت سیئہ ہے، اگر ان دونوں میں نہ آئے تو بدعت مباحہ ہے۔ ناظرین محترم، اس تعریفات بدعت کی روشنی میں ہم خلاصۃ المحدثین اور ائمہ کے بیان کردہ بدعت تقسیم بیان کریں گے۔ بنیادی طور پر بدعت کی 2 اقسام ہیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ ان میں سے ہر ایک کی پھر مزید اقسام ہیں، جن کا ذکر یہ ہے کہ بدعت حسنہ کی اقسام ہم عرض کرتے ہیں۔ بدعت حسنہ کی مزید 3 اقسام ہیں، بدعت واجبہ، بدعت مستحبہ، بدعت مباحہ۔ بدعت واجبہ
وہ کام جو اپنی حیت میں تو بدعت ہو لیکن اس کا وجود واجب کی طرح دین کی ضرورت بن جائے اور اسے ترک کرنے سے دین میں حرج واقع ہو، جیسے قرآنی آیات پر اعراب، فہم دین کے لیے صرف نحو کی درس و تدریس، اصول تفسیر، اصول حدیث، فقہ اور اصول فقہ اور دیگر علوم عقلیہ وغیرہ کی تعلیم کا اہتمام، دینی مدارس کا قیام، درس نظامی کے نصابات اور ان کی اصطلاحات سب بدعت واجبہ ہیں۔ بدعت مستحبہ، جو کام اپنی حیت اور اصل میں نیا ہو لیکن شرعاً ممنوع نہ ہو، نہ واجب کی طرح ضروری ہو، بلکہ عام مسلمان اسے مستحسن امر سمجھتے ہوئے ثواب کی نیت سے کریں تو اس کے نہ کرنے والا گناہ گار بھی نہیں ہوتا لیکن کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، جیسے مسافر خانوں اور مدارس کی تعمیر وغیرہ۔ ہر وہ اچھی بات جو پہلے نہیں تھی اس کا ایجاد کرنا بھی بدعت مستحبہ ہے، جیسے نماز تراویح کی جماعت، تصوف اور طریقت کے باریک مسائل کا بیان، محافل میلاد، محافل عرس وغیرہ جنہیں عام مسلمان ثواب کی خاطر منعقد کرتے ہیں اور ان میں شرکت نہ کرنے والا گناہ گار نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا فلما رآہ المؤمن حسنا فهو عند اللہ حسن وما رآہ المؤمنون قبیحا فهو عند اللہ قبیح، یعنی جس کو بالعموم مومن اچھا جانے وہ اللہ کے ہاں بھی اچھا ہے اور جس کو مومن برا جانے وہ اللہ کی نزدیک بھی برا ہے۔ بحوالہ الذخائر المسند، مسند احمد بن حنبل، حاکم المستدرک علی صحیحین اور ہیثمی نے مجمع الزوائد میں کہا ہے کہ اسے احمد، بزار اور طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کے رجال موثوق اور رجالہ موثوقون ہیں۔ ناظرین محترم، اس تعریف کی روح سے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بدعت مستحسنہ جسے مومن ثواب کی نیت سے کرتے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے مطابق یہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں بھی مقبول ہے، کیونکہ اسے جمہور مسلمان سواد اعظم مناتے ہیں۔ وہ نیا کام جو شریعت میں منع نہ ہو اور جسے مسلمان صرف جائز سمجھ کر ثواب کی نیت کے بغیر اختیار کر لے۔ فقہاء نے فجر اور عصر کے نماز کے بعد مصافحہ اور عمدہ جدید کھانے اور مشروبات کے استعمال کو بدعت مباحہ کہا ہے۔ اب آتی ہے بدعت سیئہ۔ بدعت سیئہ کی اقسام۔ بدعت سیئہ کی دو اقسام بیان کی جاتی ہیں، بدعت محرمہ اور بدعت مکروہہ۔ بدعت محرمہ وہ نیا کام جس سے دین میں تضاد، اختلاف اور انتشار واقع ہو، مثلا قدریہ، جبریہ، مرجیہ اور مرزائی، قادیانی وغیرہ جیسے نئے مذاہب کا وجود میں آنا۔ اسے بدعت دلالہ بھی کہتے ہیں۔ ان مذاہب باطلہ کی مخالفت بدعت واجبہ کا درجہ رکھتی ہے۔ نمبر دوسرے پر ہی بدعت مکروہہ، جس نئے کام سے سنت مؤکدہ یا غیر مؤکدہ چھوٹ جائے وہ بدعت مکروہہ ہے۔ اس میں علماء متقدمین نے مساجد کی بلا ضرورت فخر یا آرائش اور تزئین وغیرہ کو شامل کیا ہے۔ بدعت کی مذکورہ تصور اور تقسیم کی مزید وضاحت کے لیے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث مبارک نہایت عام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جو شخص اسلام میں کسی نئے کام کی بنیاد ڈالے تو اس کے لیے اس کے اپنے اعمال کا بھی ثواب ہے، اور جو اس کے بعد اس پر عمل کرے ان کا ثواب بھی ہے، بغیر اس کے کہ ان کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ اور جس نے اسلام میں کسی بری بات کی ابتدا کی تو اس پر اس کے عمل کا بھی گناہ ہے، اور جو اس کے بعد اس پر عمل کریں گے ان کا بھی گناہ ہے، بغیر اس کے کہ ان کے گناہ میں کچھ کمی ہو۔ بحوالہ مسلم کتاب الزکوٰۃ باب الحث علی الصدقہ۔ اس حدیث میں لفظ سنہ لغوی معنی کے اعتبار سے ابدع کے ہم معنی ہے، یعنی جس نے اسلام میں کوئی اچھی نئی راہ نکالی۔ یہاں سے بدعت حسنہ کا تصور ابھرتا ہے۔ اسی طرح من سن فی الاسلام سنۃ سیئہ سے بدعت سیئہ کی طرف اشارہ ہے۔
اگر کوئی اعتراض کرے کہ اس سے تو صرف سنت ہی مراد ہے، من سن فی الاسلام سنت سیئہ سے بدعت سیئہ کی طرف اشارہ ہے۔ اگر کوئی اعتراض کرے کہ اس سے تو صرف سنت ہی مراد ہے، بدعت مراد نہیں لی جا سکتی، اس کا جواب یہ ہے کہ معاذ اللہ، اگر اس سے مراد صرف سنت ہی ہوتا تو کیا وہاں حسنہ کہنے کی ضرورت تھی؟ کیا کوئی سنت غیر حسنہ بھی ہو سکتی ہے؟ دوسری بات یہ کہ عمل کرنے کے حوالے سے من عاملہ تو کہہ سکتے ہیں، مگر من سن کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ایک امتی کیا راہ نکالے گا؟ وہ تو صرف عمل اور اتباع کا پابند ہے۔ بس ثابت ہوا کہ سن سے مراد معروف معنوں میں سنت نہیں، بلکہ یہاں لغوی معنی یعنی راستہ اور نئی راہ نکالنا مراد ہے۔ ناظرین محترم، بدعت کے ان اقسام اور تفصیلات متعدد ائمہ حدیث اور فقہاء علیہم الرحمہ نے اپنے اپنے انداز میں اپنی کتب میں بیان کی ہیں۔ اس تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر عمل کو اس ڈھب پر نہیں دیکھا جاتا کہ عمل نبی کریم علیہ السلام کے ظاہری زمانے میں ہوتا تھا یا نہیں، اور بعد میں کب شروع ہوا، بلکہ اس کو پرکھنے کے لیے عمل کی حیت کبھی رسم و رواج پر منحصر ہوتی ہے اور کبھی وقت کی ضروریات اور تقاضوں پر، کبھی اس کام میں کئی حکمتیں کار فرما ہوتی ہیں اور کبھی کئی مصلحتیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اس کی کوئی اصل قرآن و سنت سے ثابت ہے یا نہیں، کیا بلا واسطہ یا بالواسطہ اس کا کوئی ثبوت قرآن و سنت میں موجود ہے، یا پھر وہ کام اس لیے بھی قابل مذمت ٹھہرتا ہے کہ اس سے کسی واجب، سنت یا مستحب پر ضد پڑتی ہے۔ اگر کسی نئے عمل کی اصل قرآن حکیم یا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے تو پھر بہتان اور تشنیع اور گمراہی یا گناہ کا باعث نہیں رہتا، اور اگر بفرض محال قرآن و سنت سے بالواسطہ یا بلا واسطہ ثابت نہ بھی ہو، لیکن اس سے قرآن سنت کی مخالفت نہ ہوتی ہو، تو پھر بھی وہ کسی قسم کی قباحت کا باعث نہیں بنتا، اور نہ ہی اس پر تان تشنیع درست ہے۔ البتہ صرف اس صورت میں کوئی بدعت جائز اور قبیح کے زمرے میں شامل ہو کر قابل مذمت ٹھہرے گی جب وہ قرآن و سنت کی کسی نص یا شریعت کے کسی حکم کے خلاف ہو، یا دین کے عمومی مزاج اور اس کی روح کی منافی ہو۔ تو ناظرین محترم، قرآن حدیث میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل موجود ہے۔ اصلاً نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت اور اس کا احسان عظیم تصور کرتے ہوئے اس کے حصول پر خوشی منانا اور اسے باعث مسرت اور فرحت جان کر تحدیث نعمت کا فریضہ انجام دیتے ہوئے بطور عید منانا مستحسن اور قابل تقریر عمل ہے۔ مزید یہ کہ خوشی منانا نہ صرف سنت الہیہ ہے بلکہ نبی کریم علیہ السلام کی اپنی سنت بھی قرار پاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے آثار سے بھی ثابت ہے، اور اس پر معید سابقہ امتوں کے عمل کی گواہی بھی قرآن حکیم نے صراحتاً فراہم کر دی ہے۔ اب بھی اگر کوئی اس کے جواز اور عدم جواز کو بحث اور مناظرہ کا موضوع بنائے اور اس کو ناجائز، حرام اور قابل مذمت کہے تو اسے ہٹ کرمی اور لا علمی کے سوا اور کیا کہا جائے گا۔ شریعت مطہرہ نے بہت سے معاملات کی تہ میں کار فرما اساسی تصورات اور اصول بیان کر دیے ہیں، لیکن ان کی تفصیل اور حیت کا انحصار امت مسلمہ کے علاوہ اور اکابرین پر چھوڑ دیا کہ امت کے علماء حق اور ائمہ دین کی اکثریت جس امر پر متفق ہو جائے۔ پہلے جو ہم نے بیان کیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک، ان کے قول کے مطابق بالکل درست اور قرآن و سنت کے تابع ہے۔ اس کی تائید مرفوع احادیث سے بھی ہوتی ہے جن کے مطابق فی الحقیقت امت کی اکثریت یعنی سواد اعظم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ گمراہ ہمیشہ اقلیت سواد اعظم سے الگ ہونے والی جماعت ہوتی ہے۔ وقتاً فوقتاً جو چھوٹی چھوٹی تحریکیں اور جماعتیں بنتی رہتی ہیں جن کے عقائد و نظریات امت کی بھاری اکثریت کے عقائد و نظریات کے خلاف ہوتے ہیں، اور جو امت کے سواد اعظم کو گمراہ، کافر، مشرک، جاہل اور بدعتی کہتی ہیں، دراصل خود گمراہ ہوتی ہیں۔ اس لیے فتنہ فساد اور تفرقہ انتشار کے دور میں امت کو سواد اعظم یعنی سب سے بڑی جماعت کا دامن پکڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے
مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امتی لا تجتمع علی الضلالہ فاذا رأیتم اختلافا فعلیکم بالسواد العظم، یعنی بے شک میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، بس اگر تم ان میں اختلاف دیکھو تو تم پر لازم ہے کہ سب سے بڑی جماعت کو اختیار کرو۔ بحوالہ ابن ماجہ کتاب الفتن باب السواد العظم۔ امام جلال الدین سیوطی نے حاشیہ سنن ابن ماجہ صفحہ نمبر 283 میں سواد اعظم سے طبقہ اہل سنت مراد لیا ہے اور یہی حدیث کا مدعا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی تفرقہ پروری کی پیشن گوئی کرتے ہوئے سواد اعظم امت کی اکثریت جماعت کے سوا تمام گروہوں اور جماعتوں کے جہنمی ہونے کی وعید بیان فرمائی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفرقت بنو اسرائیل علی احدی و سبعین فرقہ و تفرقت النصارى علی اثنتین و سبعین فرقہ امتی تزید علیہم فرقہ کلہا فی النار الا سواد العظم، یعنی بنی اسرائیل 71 فرقوں میں تقسیم ہوئے اور نصارہ 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، جبکہ میری امت ان پر ایک فرقہ کا اضافہ کرے گی، وہ تمام فرقے جہنمی ہوں گے سوائے سواد اعظم امت کی اکثریت طبقہ کے۔ بحوالہ طبرانی المعجم الاوسط للطبرانی حدیث نمبر 7202۔ السنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر حدیث پاک موجود ہے، مجمع الزوائد کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ سواد اعظم کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثنان خیر من واحد وثلاثہ خیر من اثنین واربعۃ خیر من ثلاثہ فعلیکم بالجماعہ فإن اللہ لن یجمع امتی الا علی ہدی، یعنی 2 شخص 1 سے بہتر ہیں اور 3 اشخاص 2 سے بہتر ہیں اور 4 اشخاص 3 سے بہتر ہیں، پس تم پر لازم ہے کہ اکثریت جماعت کے ساتھ رہو، یقیناً اللہ تبارک و تعالی میری امت کو کبھی بھی ہدایت کے سوا کسی شے پر اکٹھا نہیں کرے گا۔ بحوالہ مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 145۔ مجمع زوائد کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ ناظرین محترم، اس حدیث مبارکہ میں بیان کیے گئے لفظ الجماعت سے مراد امت کا اکثریت طبقہ ہے۔ اسی کی وضاحت حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود الجماع سے سواد اعظم مراد لیتے ہوئے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ تتفرقن امتی علی 73 فرقہ واحدۃ فی الجنہ وسنتان وسبعون فی النار قیل یا رسول اللہ من ہم قال الجماعہ، اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں محمد کی جان ہے، میری امت ضرور 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، جن میں سے صرف 1 جنت میں جائے گا اور 72 جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ من ہم، یا رسول اللہ وہ جنتی گروہ کون ہیں؟ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجماعہ، وہ امت میں سب سے بڑی جماعت ہے۔ بحوالہ ابن ماجہ کتاب الفتن باب افتراق الامم حدیث نمبر 3992۔ ناظرین محترم، اس حدیث میں جماعت سے مراد امت کی سب سے بڑی جماعت اور اس پر محافظت ہونا صراحتاً بیان کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یجمع اللہ هذه الامت علی الضلالہ ابدا ید اللہ علی الجماع فاتبعوا السواد العظم فانہ من شذ شذ فی النار۔ اللہ تبارک و تعالی اس امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں کرے گا، اللہ کی حفاظت کا ہاتھ سب سے بڑی جماعت پر ہے، پس تم سواد اعظم سب سے بڑی جماعت کی اتباع کرو، کیونکہ یہ اس سے جدا ہوا یقیناً وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ بحوالہ المستدرک للحاکم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یجمع امتی او قال امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی ضلالہ وید اللہ مع الجماعہ ومن شذ شذ فی النار۔ اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا، یا فرمایا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا، اور جماعت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کا ہاتھ ہے، اور جو شخص جماعت سے جدا ہوا وہ آگ کی طرف جدا ہوا۔
بحوالہ جامع ترمذی کتاب الفتن باب ما جاء فی لزوم الجماعہ، حاکم المستدرک علی الصحیحین میں امام حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے۔ اس تصور کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ مسلمانوں کی اکثریت طبقے میں کوئی خرابی یا بگاڑ پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ امر واقعی ہے کہ بگاڑ اور خرابیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں، لیکن ہمیشہ پیغمبرانہ تعلیمات کے مطابق اکثریت طبقہ کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، یعنی سواد اعظم سے منسلک رہتے ہوئے ہی امت کی اصلاح کی جدوجہد کرنی چاہیے۔ اہل ایمان سواد اعظم کو گمراہ قرار دیتے ہوئے اس سے خارج ہو کر اپنے لیے نئی راہ بنانا ہی در حقیقت گمراہی اور منافقت ہے، اور اسی سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یوم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا بھی ان بعض امور میں سے ایک ہے جن پر اس وقت جمہور امت جواز کی شرعی دلائل کی روشنی میں عامل ہے۔ آج اگر کوئی امت کے اس اکثریتی طبقے کو گمراہ کہتا ہے تو در حقیقت وہ خود گمراہ ہے اور دوزخ کی راہ پر گامزن ہے۔ دین کی اصل روح کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ ایک المیہ ہے کہ اسلام کے حاملین ظاہر بینی سے کام لیتے ہوئے چھوٹی چھوٹی باتوں کو کفر اور ایمان کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور دین کی اصل روح اور کار فرما حکمت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نوجوان نسل جن کے سامنے دین کی اصل روح نہیں رکھی جاتی بلکہ فہم دین کی بجائے لفظوں کی ہیر پھیر سے دین کو متعارف کرایا جاتا ہے، روز بروز اسلام سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ اللہ ماشاءاللہ کہیں تو ذاتی مفادات کے پیش نظر اور کہیں نادانی کی بنا پر مذہبی ذمہ داروں نے لفظی موشگافیوں سے دین کو دشوار بنا دیا، جس سے نوجوان نسل اور بالخصوص نیا تعلیم یافتہ طبقہ جو پہلے ہی مغربی تہذیب اور ثقافت اور استعماری ذہنیت و فکری الغار کا نشانہ بنا ہوا ہے، دور ہوتا جا رہا ہے۔ اگر ہم صدق دل سے دین کے اصول اور قوانین اور شریعت اسلامی کے دلکش پہلو پیش نظر رکھیں تو کوئی وجہ نہیں کہ لوگ پھر سے عظمت اسلام کے سنہری اصولوں پر عمل پیرا ہو کر شوکت عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے کمر بستہ نہ ہو جائیں۔ ظاہر پرست منکرین محافل میلاد اور جشن میلاد کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے صرف اس لیے اسے ناجائز اور نعوذ باللہ حرام قرار دیتے ہیں کہ اس قسم کی محافل اور جشن کی تقاریب اور اوائل دور اسلامی منعقد نہیں ہوئی۔ اس بحث کے تناظر میں بدعت کی تعریف اور اس کی شرعی حیثیت پر جید ائمہ حدیث اور فقہ کے حوالے سے ہمارا موقف بالکل واضح ہے، اور وہ یہ کہ اس لغت کی روح سے بدعت کہنا صحیح ہے، لیکن صرف بدعت کہہ کر اسے ہدف تنقید بنانا اور ناپسندیدہ قرار دینا محض تنگ نظری اور ہٹ درمی ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ ہر دور میں ہر چیز کی حیت اور صورت حالات کے مطابق بدلتی رہتی ہیں۔ فریضہ حج کی ادائیگی کے انداز اور ذرائع آمد و رفت بتدریج بدلتے رہے ہیں۔ آج لوگ پیدل یا اونٹ یا گھوڑوں پر سوار ہو کر حج کے لیے نہیں جاتے۔ پہلے جو فاصلے مہینوں میں طے ہوتے تھے اب جدید ذرائع آمد و رفت سے گھنٹوں میں طے ہوتے ہیں۔ اسی طرح دیگر ارکان اسلام کی ادائیگی کی صورت حال بھی اب پہلے جیسی نہیں، اس میں کئی جدتیں اور عصری تقاضے شامل ہو چکے ہیں، مگر ان کی حیت اصلیہ میں کوئی تبدیلی واقع نہیں۔ اس پس منظر میں اگر جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودہ صورت دیکھی جائے تو یہ اپنی اصل کے اعتبار سے بالکل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ جس طرح ہم محافل میلاد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کا اہتمام کرتے ہیں، آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور کمالات کا بیان کرتے ہیں، مختلف انداز میں سیرت طیبہ کا ذکر کرتے ہیں، جو فی الواقعہ ہمارے جشن میلاد منانے کا مقصد ہے۔ اسی طرح کی محفلیں جن میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کمالات کا ذکر ہوتا تھا، ظاہر عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی منعقد ہوتی تھی، اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں تشریف فرما ہوتے تھے، حتیٰ کہ اپنی محفل نعت خود منعقد کرواتے تھے۔ تفسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی عمل کی اصل قرآن حکیم یا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے تو پھر وہ طعن، تشنیع اور گمراہی یا گناہ وغیرہ کا باعث نہیں رہتا، اور اگر بفرض محال
قرآن سنت سے بالواسطہ یا بلا واسطہ ثابت نہ بھی ہو، لیکن اس سے قرآن و سنت کی مخالفت نہ ہوتی ہو، تو پھر بھی وہ کسی قسم کی قباحت کا باعث نہیں بنتا اور نہ ہی اس پر طعن تشنیع جائز ہے۔ ہاں، صرف اس صورت میں کوئی بدعت ناجائز اور قبیح کے زمرے میں شامل ہو کر قابل مذمت ٹھہرے گی جب قرآن سنت پر پرکھنے کے بعد یہ ثابت ہو جائے کہ یہ قرآن سنت کے فلاں نص کے خلاف ہے یا شریعت کے فلاں حکم کے خلاف ہے۔ مختصراً یہ کہ کسی بھی عمل کو اس ڈھب پر اور اس فقط نظر سے نہیں دیکھا جاتا کہ یہ عمل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری زمانے میں ہوتا تھا یا نہیں اور بعد میں کب شروع ہوا، بلکہ اس کو پرکھنے کے لیے ہمیں یہ امر ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا کہ کسی عمل کی حیت کبھی رسم و رواج پر منحصر ہوتی ہے، کبھی وقت کی ضرورتوں اور تقاضوں پر مبنی ہوتی ہے، کبھی اس کام میں کئی حکمت کار فرما ہوتی ہیں اور کبھی کئی مصلحتیں اپنا کردار ادا کرتی ہیں۔ لہذا کوئی بھی نیا کام صرف اس وقت ناجائز اور حرام قرار پاتا ہے جب وہ شریعت اسلامیہ کے کسی حکم کی مخالفت کر رہا ہو۔ اگر ایسا نہیں تو پھر اسے ہدف تنقید اور تنقیص بنانے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔